حمزہ ہمارے درمیان موجود ہے. وہ کہیں نہیں گیا, یہیں آس پاس ہی ہے اور انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ. یہ ہیں توصیف بیگ. آج سے چند سال قبل ان کا اکلوتا 16 سال کا بیٹا ایک کار حادثے میں شہید ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ہوا جو سن کر آپ بھی ان پہ فخر کریں گے, رشک کریں گے. انہوں نے اپنے بیٹے کے دنیا سے جانے کا دکھ اور اس شدید تکلیف کو ایسے مثبت رنگ میں تبدیل کیا کہ اپنے علاقے کے عبدالستار عیدی کہلائے. اس درد کو مٹانے کے لیے عوام کی خدمت میں ایسے لگ گئے کہ نہ دن دیکھا نہ رات. ہر سال رمضان میں 3 ملین سے زیادہ روپوں کا راشن غربا میں تقسیم کرتے ہیں. کئی ہزار بچیوں کی شادیاں کروا دیں. نہ جانے کتنے گھروں کے ماہانہ اخراجات برداشت کرتے ہیں. روڈ سیفٹی کی بات کی جائے تو پورے پاکستان میں ہیلمٹ تقسیم کرتے ہیں. جن علاقوں میں لوگ صاف پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں وہاں پہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کرتے ہیں. آئیے توصیف بیگ صاحب سے انہی کی کہانی جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آصف جٹ, آپ دیکھ رہے ہیں پرو پاکستان ڈیجیٹل میڈیا. آج کی ویڈیو ہم قبرستان میں ریکارڈ کر رہے ہیں. میرے ساتھ توصیف بیگ صاحب کھڑے ہیں. ان کا اکلوتا اور 16 سال کا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر شہید ہو جاتا ہے. یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, یہاں سے یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے. حمزہ بیگ جو کہ ان کا اکلوتا 16 سال کا بیٹا ہے, جس کی یہ قبر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جب یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کی ذات توصیف بیگ صاحب کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں, کچھ ایسا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر اچھائی کی مثالیں قائم کر دیں. انہوں نے اپنے بیٹے کے نام سے ایک ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹر کروایا اور اس کے بعد کاموں کا سلسلہ کچھ ایسے شروع ہوا کہ میں اگر تفصیل بتاتا چلوں تو شاید یہ ویڈیو بھی مکمل نہ ہوگی, لیکن میں آپ کو کچھ موٹے موٹے کام ان کے بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے تو انہوں نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا اور پورے ضلع کے اندر انہوں نے ہیلمٹس تقسیم کیے اور اداروں کے ساتھ مل کر بے تحاشا کام کیا. اس کے بعد انہوں نے رمضان کے اندر 3 ملین کا راشن جو ہے وہ گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا. اس کے علاوہ کئی مستحق فیملیز ایسی ہیں جن کو 5,000 روپے ماہانہ یہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے میڈیکل سٹور سے کوئی بھی مستحق 20,000 روپے تک کی دوائی ان سے فری لے سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایمبولینس سروس کا آغاز کیا. ایمبولینس سروس ان کی واحد پاکستان کی ایمبولینس سروس ہے. زندہ لوگوں کے لیے تو کئی فری ایمبولینس سروسز ہیں. یہ جو مر جاتے ہیں ان کو بھی نالوں سے نکال کر, ان کو پتہ نہیں کہاں سے کتنی پرانی لاشیں بھی اٹھا کر ان کی تدفین اور سارے معاملات یہ بالکل فری کرتے ہیں اور یہ واحد ہی ان کی ایمبولینس ہے. اس کے علاوہ جناب والا انہوں نے شجرکاری کا جب منصوبہ شروع کیا تو اپنا بیٹا جس دن انہوں نے اسی قبرستان میں یہاں لا کر دفن کیا تھا, اسی دن اگلے سال انہوں نے وہاں پہ 35,000 پودے بجوالا کے مقام پر انہوں نے لگائے اور آج وہاں پہ ایک جنگل بن چکا ہے اور جنگلی حیات جو ہے وہاں پہ اب رونما ہونا شروع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ان کے اتنے کام ہیں جو میں شاید اگر فنگر ٹپس پہ یاد کروں تو مجھے تو یاد بھی نہ رہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے, پتہ نہیں کیسے مینیج کرتے ہیں. حمزہ نے جو ان کا بیٹا 16 سال کا اکلوتا بیٹا حمزہ بیگ جب اس دنیا سے رخصت ہوا, آج ہم اس کی قبر پہ اس لیے موجود ہیں کہ ان کو وہاں پہ لے کر آئے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. جانے سے پہلے حمزہ نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک سفید کلر کی گاڑی ہوگی, میری بڑی گاڑی ہوگی. حمزہ نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں نماز پڑھ کے مروں گا, ایسے نہیں مروں گا. حمزہ نہ جانے کیا کیا باتیں ان سے کرتا تھا. وہ جو بھی باتیں کرتا تھا, وہ جو بھی کہتا تھا, اس کے جانے کے بعد ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. والد سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئے ہیں. ایک باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بیٹے کے سرانے, جوان بیٹے کے سرانے کھڑا ہو کے اظہار خیال کرنا, لیکن آصف بھائی نے کہا کہ ہم جہاں حمزہ ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, ہم حمزہ کے پاس جائیں گے. تو میں صرف ایک یہ بھی پیغام ساتھ دینا چاہتا ہوں ان بچوں کے لیے کہ ان کی جان اپنے والدین کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. کسی کا جوان بچہ جب چلا جاتا ہے نا تو اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل کے اندر نا اپنے بچے کو زندہ رکھتے ہیں اور وہ اس دن دفن ہوتے ہیں جس دن جو ہے نا ان کی اپنی موت ہوتی ہے. تو میری جوانوں سے یہی ہے کہ اپنے والدین کا نا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور جس بات سے وہ آپ کو منع کریں تو آپ نے وہ والا کام
نہیں کرنا, وہ آپ کی بہتری چاہتے ہیں, اور والدین جو ہیں آپ کے دنیا میں سب سے بہترین دوست ہیں. بہت لوگ آپ نے اپنے ساتھ ملا لیے, بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہو گئی, سرکاری ادارے بھی آپ کو بلا بلا کر آپ سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنا آبائی گھر آپ کو چھوڑنا پڑ گیا. اس میں آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ اس میں حمزہ کی والدہ جو بیمار بھی ہیں تو مجھے کہتی ہیں کہ توصیف تم گھر چینج کرتے ہو کہ نہیں کرتے, میں جب مر جاؤں گی تب گھر چینج کرو گے. مجھے ہر طرف جو ہے نا وہ حمزہ نظر آتا ہے, اس وجہ سے جو ہے نا گھر مجھے تبدیل کرنا پڑا. حمزہ کے جانے کے بعد یہ ساری تبدیلیاں اللہ کی ذات نے آپ کے اندر پیدا کیں, آپ نے لوگوں کی خدمت میں اپنی باقی کی زندگی صرف کر دی. نہ جانے کیا کیا ہوگا, آپ نے تو وہ کام کر دی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک زندگی یا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے. کیسے ممکن ہو گیا ہے سب کچھ؟ میں اس میں, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, مجھ سے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں, تو میرا صرف ایک جواب ہے, وہی میں آپ کو کہوں گا, یہ حمزہ کی قبولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں نے صرف اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے کہ, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جسم آپ کا کانپ رہا ہے, آواز بھی لرزا رہی ہے. میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جن بچیوں کی آپ شادیاں کرتے ہیں, یہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ آپ ماہانہ 15 سے 20 بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, لوگوں کو روزگار لگا کے دیتے ہیں. یہ سارے جذبے جو ہیں یہ آپ کے اندر اللہ کی ذات نے ایک دم ڈال دیے, آہستہ آہستہ سوچیں آئیں. حمزہ کی طرف سے آپ کو کوئی اشارے ملتے تھے, کچھ کام تو اس نے زندگی میں آپ کو کہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حمزہ کی نیچر جو تھی وہ ایسے تھی. اس کے اکثر اسکول کے چوکیدار وغیرہ میرے پاس آئے اور وہ بتاتے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا, حمزہ کو بتاتے, ہمیں پتہ تھا ابھی فارمیسی ہے اس کے اسکول کے قریب ہی ہے, تو وہ کہتا تھا جا کے میرا نام لیں اور آپ سے پیسے نہیں لیں گے. تو اس طرح کی حمزہ کی طبیعت تھی. آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو حمزہ کرتا تھا. جی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے, بڑی محدود سی زندگی ہے. آپ اگر سورۃ المعون کا ترجمہ پڑھ لینا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ مسکین کو اگر کھانا نہیں کھلاتے تو آپ کے لیے ہلاکت ہے. اور اسی طرح ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی کہ رستے سے چلتے ہوئے کانٹوں بھری جھاڑی ایک شخص نے ہٹا دی تو اس گناہ گار شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد جو ہے نا, اور ان کے لیے آسانیاں کرنے والے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمارے کسی, ہم یہ بڑے بڑے کاموں کے قائل نہیں ہیں, کچھ چھوٹا سے ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو, اور اپنے پیاروں کا جنت میں ہمیشہ کا ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے. توصیف صاحب, واٹر فلٹرز بھی آپ لوگ نصب کرتے ہیں ایسے جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کے لیے صاف پانی ان کو نہیں ملتا, بچیوں کی شادی کر دی, روزگار کا بندوبست کر دیا, ایمبولینس چلا دی. اب اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اس کے بعد؟ الحمدللہ اچیو یہ ہے کہ یہ کام دل سے ہوتے ہیں, اور میرا جو ہے نا وہ ہر وقت اب یہ ہے کہ جو ممکن ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے لیے جو بھی ہے آسانی کی جائے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑے ہو کے, یہاں پہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے, ان ماں باپ سے, ان نوجوانوں سے جو آج بھی حمزہ کی طرح گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور بے فکری کی ایک لہر میں ہیں, ان سے کیا کہیں گے؟ پاکستان میں جو ہمارے 20 سال میں نا دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 شہداء ہیں, اور ایک سال میں سڑکوں پر یہ جوان چلے جاتے ہیں 70,000, اور جو حکومتی لیول پہ جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس پہ حکومت پہ بھی بوجھ پڑ رہا ہے, اور اتنے قیمتی ہیرے لوگ سڑکوں پہ جا رہے ہیں اور اتنے پیارے لوگ جا رہے ہیں. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, ہمارے 2 ڈاکٹر صاحبان جیلم کے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو روڈ سیفٹی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کم از کم ایک انسانی جان بھی بچا لی جائے تو اس نے پوری انسانیت بچا لی. تو ایسی ضرور کاوشیں کی جائیں کہ نوجوانوں میں پاکستان میں سڑک حادثات کی اموات کی پہلی وجہ سڑک حادثات ہیں. تو یہ اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے بچا فرمایا. وہ کہتے ہیں جی کہ جس تن نو لگ دی اوہی تن جانے.
जो इनका दर्द है, जो इनकी तकलीफ़ है, वो ये समझ सकते हैं। मैं इनके साथ खड़ा होके, इनके बेटे की कब्र पे खड़ा होके भी वो इनका दर्द शायद महसूस ना कर सकूं, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप तक वो दर्द पहुंच सके, वो तकलीफ़ पहुंच सके, और आप भी अपने गिरदोनवा में, अपने सर्कल में लोगों को मोटिवेट करना शुरू करें कि किस तरह से आप रोड सेफ्टी को जो है वो अपना सकते हैं। हेलमेट हमारी चिढ़ है, हमारी छेड़ है। जब हम किसी को कहते हैं कि हेलमेट पहन लें तो वो बुरा मनाते हैं। पुलिस वाले हेलमेट पे चलान कर दें तो उसको गालियां देते हैं। लेकिन जब आपका अपना, आपका कोई प्यारा जब इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद यकीन माने तन्हाई, बेबसी, अकेलापन, उसकी कब्र की मट्टी, और यही चीज़ें आपके हाथ में रह जाती हैं। और फिर इंसान सोचता है कि काश मैंने ये कदम पहले उठा लिया होता। ये उन वालिदैन के लिए, तौसीफ साहब के लिए इंतहाई मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन इंसान को हर तरह की मुश्किल से गुज़रना पड़ता है। मेरा भी आप लोगों से ये इल्तमास है कि आप लोग जब भी रोड पे निकलें, सेफ्टी के साथ निकलें, खैर से निकलें, खैर से पहुँचें, चाहे देर से पहुँचें लेकिन खैरियत से पहुँचें। ये ख्याल करें, पाकिस्तान की रोड्स अच्छी नहीं हैं, पाकिस्तान में ड्राइविंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग इसका ख्याल रख सकते हैं। और उसके अलावा अपने गिरदो नवा में आप जितनी अच्छाइयाँ फैला सकते हैं वो फैलाने की कोशिश करें। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज कम हैं, आपकी शख्सियत का कद बड़ा है, मेरे लफ्ज़ छोटे हैं, मैं ख़ुद छोटा हूँ। मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता जो काम आपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए किए हैं। और मुझे नहीं पता तारीख़ में आप कहाँ लिखे जाएंगे या क्या बात होगी आपके बारे में। जब तक हम हैं, हम आपका ज़िक्र खैर करेंगे और ये लोगों को बताएंगे कि आपने बहुत खिदमत की थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।